تشریف لانا، وقت بھی اتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی ہیں ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ شیر خدا کا اور شہید کربلا کا، واسطہ زین العباد کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، بالخصوص صادق پیا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے گھر تمہارا، خلق کے وارث گزارا، لو سلام تو ہمارا، لو نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ فاتحہ بروح پاک سرور کائنات، خلاصۂ موجودات، افضل المخلوقات، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول رب العالمین، حبیب الہ، طبیب علت گناہ، احمد مجتبیٰ، حضور محمد مصطفیٰ باصفا صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان السالکین، برہان العاشقین، تاج المقربین والمحتقین، بندگی قطب الافطاب، حضور خواجہ خواجگان، والی ہندوستان، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری قدس سراء العزیز، جمیع آل و اولاد میں والدین شریفین، مریدان، خاندان چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بطفیل حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ یا حضور غریب نواز، یہ جتنے زائرین یہاں حاضر ہیں سرکار، ان سب کی حاضری کو مقبول فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو قرضدار ہیں ان کو قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ سرکار غریب نواز بابا قطب کے صدقے میں جو لوگ ہم سے عزت اور محبت کرتے ہیں سرکار انہیں زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھیے، دنیا میں کسی کا قرضدار نہ محتاج رکھیے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کے گھر میں جوان بچہ بچی ہے مولا پنجتن پاک کے صدقے میں ان ماں باپ کو ان کے فرض ادائیگی فرمائیے، جن کے گھروں میں بچے ہیں ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائیے، ان سب کو حج بیت اللہ روز رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائیے۔ غریب نواز۔ الرحمن الرحیم۔
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو غریب نواز کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، انہوں نے جب حضور غریب نواز کا عرس آیا تو مہرولی سے جھنڈے لے کے اپنے مریدین کے ساتھ میں، معتقدین کے ساتھ میں اجمیر کے لیے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے، تاکہ راستے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور غریب نواز کا عرس آ رہا ہے۔ یہی رسم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے وصال کے بعد ان کے خلفاء اور جانشین نے، معتقدین نے جاری رکھی، جو آج تلک جاری ہے۔ اور یہ ملنگ مختلف مقامات سے جھنڈے لے کے مہرولی میں جمع ہوتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں، اور وہاں سے پھر یہ اجمیر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جو 29 تاریخ کو جمادی الاخر کی 29 تاریخ کو عصر کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور یہ جھنڈے پیش کرتے ہیں۔ یہ رسم ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب یہ جھنڈے لے کے وہاں سے چلے تو تاکہ جہاں سے بھی یہ گزریں ان کو، آس پاس والوں کو یہ اطلاع ہو جائے کہ اجمیر شریف میں حضور غریب نواز کا عرس شروع ہو گیا ہے اور اس میں حاضری دینے جانا ہے، اور یہ لوگ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اجمیر میں عرس کے موقع پر سندل اور غسل کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ غریب نواز کی بارگاہ نائب النبی کا آستانہ ہے۔ تمام درگاہوں میں سندل جو چڑھتا ہے وہ صرف عرس کے دن، یوم وصال کے دن پیش کیا جاتا ہے، مگر یہ نائب النبی کی بارگاہ میں 12 مہینے سندل پیش کیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں 3 بجے معمول ہو جاتا ہے آستانہ، صفائی ہوتی ہے، سندل پیش ہوتا ہے، اور پنج شنبے کے دن 2:30 بجے معمول ہوتا ہے آستانہ اور غریب نواز کی بارگاہ میں سندل پیش ہوتا ہے۔ سال بھر تلک یہ سندل چڑھایا جاتا ہے۔ 28 جمادی الثانی کو عشاء کی نماز کے بعد جب آستانہ معمول ہوتا ہے تو یہ سارا سندل اتار کے خدامین آستانہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں تاکہ زائرین میں تقسیم کر دیا جائے، اور وہ زائرین جو بیمار ہیں، جن کی بیماری اچھی نہیں ہو رہی ہے، وہ کھاتے ہیں اس کو، اس سے ان کو شفا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب 29 تاریخ کو، جمادی الثانی کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ جاتا ہے تو بعد نماز عشاء غریب نواز کی بارگاہ میں غسل شروع ہوتا ہے۔ یہ 6 غسل ہوتے ہیں، عرس کے خاص موقع پر غریب نواز کی بارگاہ میں 6 غسل ہوتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں غسل ہونے کے بعد میں واپس آستانہ کھول دیا جاتا ہے اور زائرین اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں، قدم بوسی اور حاضری پیش کرتے ہیں۔ 6 رجب کو صبح جب آستانہ معمول کر دیا جاتا ہے تو خدامین آستانہ اپنے اپنے وکیل کے ذریعے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دستار بندی کرتے ہیں اور دعا خیر کرتے ہیں۔ شجرہ پڑھا جاتا ہے اور دعا خیر ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی جاری اور ساری رہے گا۔ سادے دنوں میں وقت میں کیا تبدیلی آتی ہے خدمات؟ سادے دنوں میں تو دن میں 3 بجے اور جمعرات کے دن 2:30 بجے خدمت ہوتی ہے، مگر عرس کے دنوں میں شام کو عشاء کی نماز کے بعد 25 تاریخ سے، 25 جمادی الثانی سے لے کے اور 6 شب رجب کی 6 تاریخ کی شب تلک یہ خدمت جو ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اور 6 تاریخ کو وہی معمولات شروع ہو جاتے ہیں جو 12 مہینے کے ہیں، اور وہی پھر پورے سال بھر وہی چلتے ہیں۔